السلام علیکم۔ تناؤ سے نجات دلانے والے 10 حیرت انگیز طریقے۔ ذہنی تناؤ آج کے دور میں ہر شخص کو ہی اپنا شکار بناتا ہے اور اس کا غلبہ ہونے کی صورت میں انسان خود کو کم ہمت، چڑچڑا اور الفاظ سے محروم کرتا ہے۔ قدرتی طور پر ہمارے جسم خالق کائنات نے اس انداز میں ڈیزائن کیے ہیں کہ وہ کوئی شوق یا جھٹکا لگنے کے بعد بتدریج معمول پر آ جاتے ہیں، مگر ہم لوگ ہر وقت تناؤ سے مقابلہ کرنے کی سخت بھی نہیں رکھتے۔ آج کے دور میں مالی ملازمت اور خاندانی مسائل تناؤ کا شکار کر کے طویل المیعاد بنیادوں پر جذباتی اور نفسیاتی الجھنوں کا شکار بنا دیتے ہیں۔ تاہم اس سے بچاؤ ایسا مشکل بھی نہیں۔ ان چند حیرت انگیز طریقوں کو استعمال کر کے دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے جادوئی اثرات کو دیکھ کر حیران ہی رہ جائیں۔ اپنے ہاتھوں کو گرم پانی سے دھوئیں۔ اپنے ہاتھوں کو نیم گرم پانی میں ڈبونا ہے، جس سے اعصابی نظام کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ کسی بھی پرتناؤ لمحے یا واقعے کے بعد اپنے ہاتھوں کو گرم پانی میں ڈبو دینے سے آپ خود کو ذہنی طور پر بہتر محسوس کرنے لگیں گے اور خود کو مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے منظم کر سکیں گے۔ کسی دھن کو سننا۔ مدھم سروں والی کوئی دھن سننا تناؤ کو دور بھگانے کا ایک اور مؤثر نسخہ ہے۔ مختلف تحقیقی رپورٹس کے مطابق آواز اور وائبریشن کا امتزاج ہمارے بلڈ پریشر پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، جو کہ تناؤ بڑھنے کے نتیجے میں بڑھ جاتا ہے۔ گانا اور چیخنا بھی تناؤ کو کم کرتا ہے، مگر مدھم سروں والے گانے فوری طور پر اعصاب کو تناؤ سے نجات دلانے کے لیے ترین حکمت عملی ہے، جو ہنگامی حالات میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ مزاحیہ خیز شکلیں بنانا۔ تناؤ جسم کو تشویش کی حالت میں مبتلا کر دیتی ہے اور سر میں درد ہونے لگتا ہے اور دانت اور جبڑے بھیج جاتے ہیں۔ چہرے سے سنجیدگی ٹپکنے لگتی ہے اور جسم چکنے پن کی حالت میں چلاتا ہے۔ تاہم ان حالات میں اگر چہرے اور جبڑے کے مسلز کو حرکت میں لایا جائے تو سکون محسوس ہوتا ہے۔ خاص طور پر مزاحیہ خیز شکلیں بنانا کشیدہ مسلز کے لیے مساج ثابت ہوتا ہے۔ ہم خود کو فکروں سے آزاد بالکل کسی دوست کے ساتھ ایسا کرنے پر ہنسنے بھی لگتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ سلاد پتے کو چبانا۔ طبی سائنس کے مطابق چبانا تناؤ کا باعث بننے والے ہارمون کورٹیسول کی سطح میں کمی میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس حوالے سے چنگم بھی اہم ہے، تاہم اس کے مقابلے میں سلاد پتے کو چبانا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس سبزی کو چبانے کے نتیجے میں اعصابی نظام کو سکون محسوس ہونے لگتا ہے اور جبڑے کے مسلز کو بھی مساج ملتا ہے، جس سے تناؤ کی سطح میں کمی آنے لگتی ہے۔ سلاد پتے میں ایک کیمیکل ایپیگینن موجود ہے، جو عام طور پر ذہنی تشویش اور بے خوابی کو دور کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ خاکے یا ڈرائنگ کرنا۔ تناؤ ہمارے دماغ کے بائیں حصے کو زیادہ متاثر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں تخلیقی خیالات متاثر ہوتے ہیں۔ اس موقع پر اپنے مزاج میں بہتری لانے کے لیے اگر دماغ کے دائیں حصے کے تخلیقی حصے کو استعمال کیا جائے تو صورتحال میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے قلم اٹھا کر کاغذ پر تصویر بنانا زیادہ بہتر طریقہ کار ثابت ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کوئی بہت اچھی ڈرائنگ کریں، بس جو ذہن میں آئے اسے بنا ڈالیں۔ اس سے آپ کو آزادی کا احساس ہوگا اور تناؤ کم ہوتے ختم ہو جائے گا۔ اپنی بھووں کو مروڑنا۔ تناؤ کے نتیجے میں اکثر سر درد کا سامنا ہوتا ہے اور مسلز اکڑ جاتے ہیں۔ اس مرحلے پر کچھ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کا آسان ترین طریقہ اپنی ناک کے قریب بھووں کو کناروں کو مروڑنا شروع کریں اور دوسرے کونے تک یہ عمل کریں۔ یہ کام اپنے کان کے پچھلے حصے، گردن کی پشت اور کندھوں کے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ اپنے اندر توانائی محسوس کرنے لگیں گے اور تناؤ کی شدت میں نمایاں کمی واقع ہوگی۔ اپنے ہونٹوں کو چھونا۔ تناؤ کی حالت میں آپ کے اندر کھانے کی خواہش پیدا ہونے لگتی ہے، کیونکہ ہونٹوں کو چھونے سے اعصابی نظام کو سکون محسوس ہوتا ہے
اور ہمیں تناؤ سے باہر نکلنے میں مدد ملتی ہے۔ تو اس موقع پر بلا سوچے سمجھے کھا کر موٹاپے کو دعوت دینے کی بجائے اپنے ہونٹوں کو انگلیوں سے چھونا بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے، یا ان پر زبان پھیر کر دیکھیے، کیونکہ خشک ہونٹ بھی اکثر تناؤ بڑھانے کا باعث بن جاتے ہیں۔ سلاد کا استعمال: تناؤ کی حالت میں اکثر لوگ میٹھی اشیاء، کولڈ ڈرنکس اور فاسٹ فوڈ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ اس موقع پر ہو سکتا ہے کہ سلاد زیادہ پرکشش آپشن نظر نہ آئے، مگر اس میں موجود سبزیاں فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ ان میں موجود عناصر نہ صرف جسم کو صحت بخش اثرات فراہم کرتے ہیں، بلکہ ان کو چبانے کے نتیجے میں ذہن کی توجہ بھٹکتی ہے اور قدرتی طور پر پرسکون ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جوتے اتار دینا: جب ذہن قابو سے باہر ہونے لگے تو پیروں کو جوتوں سے آزاد کر کے انہیں زمین پر چھونے کا موقع دیں۔ تناؤ کی حالت میں جوتے چڑھائے رکھنے سے آپ کے پیروں کے نیچے کام کرنے والی عضلائی نظام اور خون کی گردش متاثر ہوتی ہے، جس سے جسمانی تناؤ مزید بڑھ سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ننگے پیر زمین کو چھونے کا احساس بظاہر تو چھوٹی سی سرگرمی ہے، مگر یہ تناؤ کو خارج کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، بلکہ وہ تناؤ کو ہی مثبت شکل میں تبدیل کر کے جسم کو زیادہ توانائیوں سے بھرپور کر سکتی ہے۔ خود کو گلے لگا لینا: ہم میں بیشتر یہ نہیں جانتے کہ کسی کی قربت ہمارے جسمانی نظام پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے، اور تنہا ہونے یا پرسکون ہونے کی ضرورت کے موقع پر اپنے ہی بازوؤں سے خود کو بیچ لینا اور جسم کے کسی حصے کی مالش سے تناؤ کی کیفیت میں کمی ہونے لگتی ہے، اور دماغ میں ایک کیمیکل آکسیٹوکن خارج ہوتا ہے جس سے فرحت محسوس ہونے لگتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔